بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. بہار شریعت کے کل 20 حصے ہیں، جن میں سے 16واں حصہ اسلامی اخلاق اور آداب کے تعلق سے ہے. اس کی افادیت کے پیش نظر اس پورے حصے کو ایک کتابی صورت میں نشر کیا گیا، شائع کیا گیا، جس کا نام ہی رکھا گیا اسلامی اخلاق و آداب. اور اس کا 16واں حصہ یہ ہے، یہ اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی دستیاب ہے. آپ حضرات اپنے گھروں میں بھی مطالعے کی زینت بخشیں. انتہائی افادیت بخش یہ کتاب ہے. کھانے کے آداب، سنن، مستحبات کا تذکرہ چل رہا تھا. حدیثوں اور مسائل گزر چکے، کچھ آداب وغیرہ اس کے تھے وہ بھی بیان کیا جا چکا. کچھ مسائل رہ گئے تھے جو آگے بیان کرتے ہیں کہ راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے. حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا کہ راستے میں کھانا یحل کے بن، بازار میں کھانا یحل کے بن کی نشانی ہے. اور جو دینی معظم ہو، جو علماء ہیں، جو امام ہوں، ان کو تو حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے بازار میں کھانے پینے سے. دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے. بے احتیاطی کی جگہ ادھر ادھر نہ پھینکے. چونٹیاں وغیرہ رہتی ہیں تو کنارے رکھ دے، وہ کھا لیں گی. راستے وغیرہ میں نہیں پھینکنا چاہیے. آگے مسئلہ لکھتے ہیں کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، یعنی کچھ عیب ہو تو اس کو بتاؤ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی خواہش ہوتی تو کھا لیتے، ورنہ تو ہاتھ اپنا کھینچ لیتے تھے. کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جائے تو ہندوستان کا عرف یہ ہے کہ اسے کھانے کے لیے پوچھتے ہیں اور کہتے آ جاؤ بھائی آپ بھی کھا لو. اگر نہ پوچھا جائے تو جناب ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائی کیسا بخیل آدمی ہے، پوچھ تک نہیں رہا ہے یہ، اور جناب پوچھتے بھی ہے تو ایسے ہی نمائش کے لیے. تو بھائی کھانے کی دعوت دینا، بلانا اچھی بات ہے، لیکن دل سے بلائے، نمائش کے لیے نہیں. بھائی آ جاؤ ایسی جو ہے فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے جی. اور جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو جو دین سے اور شریعت وغیرہ جس کو معلومات نہیں ہوتی وہ کہہ دیتا بھائی بسم اللہ کرے. وہ محل بسم اللہ کہنے کا نہیں ہے. علماء نے اس کو بڑا سخت منع کیا ہے. بلکہ اگر کوئی کھانے کے لیے بلائے، آپ کو کھانے کی خواہش نہ ہو تو کہیے اللہ برکت دے، اللہ آپ کے کھانے کو اور زیادہ کرے، بارک اللہ وغیرہ کے الفاظ کہیں. بسم اللہ کہنے کی وہ جگہ نہیں ہے. اب کہتے کوئی ایسا شخص ہے جسے بھوک اس زور کی لگی ہوئی ہے. اب جناب اتنا بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا کہ گھر سے باہر نکلنے کی اس کی سکت نہیں ہے اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اب کوئی شخص ایسا ہے جس کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شخص بہت بھوکا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکا ہے. اس کے حال کو وہ جانتا ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے، فاقے کی نوبت اس کے گھر پہ ہے، لیکن پھر بھی جناب ہاتھ کھینچے ہوئے ہے اور مال پہ بالکل سانپ کی طرح بیٹھا ہے، کچھ بھی اس کے گھر نہیں بھیج رہا. اور کئی لوگوں کو بھی معلوم چل گیا اور وہ اسی بھوک کی حالت ہی میں مر گیا. تو جناب جتنے لوگوں کو اس کے حال کی خبر تھی سب کے سب گنہگار ہوئے جی.
تو آس پڑوس کی بھی خبر رکھنی چاہیے، کون ہمارا پڑوسی ہے، کیا بھوکا ہے کہ نہیں بھوکا ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کھانے وغیرہ میں اگر پسینہ گر جائے، رال ٹپک پڑے یا آنسو وغیرہ گر جائے تو اس سے جناب کھانا حرام نہیں ہو جاتا، ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ روٹی میں اگر اپلے کا ٹکڑا مل جائے، اپلا آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ جو گائے وغیرہ کے جو لیڈ ہوتی ہے اس سے جو بنائے جاتے، جس سے جو ہے سکھا کر اس سے پہلے، اب تو گیس وغیرہ کا زمانہ ہے بہرحال، تو اگر سوکھا ہو، اگر روٹی میں ہو، اگر سوکھ گیا ہو تو اس کے آس پاس کی اتنی جگہ جو ہے کھرچ کے نکال دے، اور اگر گیلا ہو، تر ہو، نرم ہو تو ایسی صورت میں سارا کا سارا روٹی حرام ہو جائے گا، اس کو کھانا استعمال نہیں کرنا چاہیے جناب والا۔ اور گیہوں وغیرہ جب پسانے کے لیے جائے تو اگر اس میں دانت وغیرہ گر جائے، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے پس جائے، تو ایسی صورت میں سارا کا سارا جو ہے ناپاک ہو گیا، کھانے کے قابل نہیں، نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی جانور کو کھلا سکتا ہے۔ جی، گوشت اگر سڑ گیا تو اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ باغ میں پہنچا، وہاں پھل گرے ہوئے تھے، تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک صراحتاً اجازت ہو، مالک نے کہہ دیا بھائی جتنے گرے ہوئے ہیں وہ سب تم استعمال کر سکتے ہو، یا دلالتاً یعنی وہاں کا عرف ہی یہ ہے کہ بھائی گرے ہوئے جو پھل ہیں وہ لوگوں ہی کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے مالک جو ہے باغ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل حال یہ کہ گنے وغیرہ کے گاڑیاں گزرتے ہیں، بچے جو ہے اس کو کھینچتے رہتے ہیں، یہ حرام مال ہے، ناجائز ہے، تم کھاؤ گے اندر جائے گا، حرام جائے گا، لہذا ہمارے بچوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ خریف کے موسم میں درختوں کے پتے وغیرہ گر جاتے، جسے موسم خزاں اور بگڑی ہوئی اردو میں اسے پتجھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں۔ جی، تو اس موسم میں جو پتے بڑے کثرت کے ساتھ گرتے ہیں، کچھ ہوتے پتوں کا کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، ورنہ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر باغ کا جو مالک ہے وہ اس کے استعمال کے قابل ہے تو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اب کہتے ہیں روٹی وغیرہ ہے، اس کو چھری وغیرہ سے کاٹنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو بھائی کاٹ سکتا ہے، جیسے ڈبل روٹی ہے اس کو کا شیرمال وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کہیں کہیں آدھا آدھا تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو بھائی کاٹ سکتا ہے، وہاں پہ وہ کاٹنے کی دو۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، میز کرسی پر کھانا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کا ہر کام اپنے بزرگوں کے طریق پہ ہونا چاہیے، غیر کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی کوئی چیز تیار کی، اب کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، بھائی سب نے چندہ برابر دیا تو سب کا پیٹ بھی برابر نہیں رہتا، کوئی کم اور اگر کوئی زیادہ کھائے تو اس سے کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد خلادات وغیرہ میں کوئی چیز اگر پھنس جائے تو اس کو خلال کر کے نکال لے، اور خلال کرنے کے لیے حضور صدر الشریعہ نے کہا جو نیم کی جو کوپل ہوتی ہے، نیم کی، اس سے جو ہے استعمال کر، اس سے بہت فائدہ بھی ہے۔ اور جو جھاڑو وغیرہ جو سینک ہوتی ہے وہ اگر بغیر استعمال والی ہو تو وہ استعمال کر لے، ورنہ اگر وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے گھر میں تو اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ تو یہ کھانے کے مسائل تھے جو آج انشاءاللہ العزیز مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے آئندہ پانی پینے کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔